الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، حمد و صلوات کے بعد قابل تعظیم و تکریم ارباب الفت و محبت، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ماہ شوال المکرم کا پہلا جمعہ ادا کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے پاک گھر میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب کا نماز جمعہ کے لیے آنا قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کے اندر یقیناً کافی ساری ایسی باتیں بندے کے ذہن میں ہوتی ہیں کہ یہ بات بھی کر لی جائے اور یہ بھی کریں گے اور یہ بھی کریں گے، لیکن چونکہ رمضان شریف ہوتا ہے اس کے اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا بزرگ مہینہ ہے، اس کے تقاضے بھی اپنے، تو کئی چیزیں رہ جاتی ہیں بندہ اسے بیان نہیں کر سکتا۔ وہ بشری کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ سن 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوا۔ سن 2 ہجری یعنی ہجرت کے دوسرے سال بدر کے مقام پر کفار اور مسلمانوں کی ایک عظیم الشان جنگ ہوئی، جسے جنگ بدر یا غزوہ بدر کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ جائے گی احباب کو نا میرے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی کہ 70 کافر جو تھے وہ مارے گئے اور 70 قیدی بھی ہو گئے۔ مسلمان صرف 14 شہید ہوئے۔ یہ جو قیدی ہو گئے تھے کافر اور جو مارے گئے تھے وہ بڑے بڑے گھروں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، مکے کے رئیس، کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق تھا ان کا۔ مکہ میں کوئی گھر ایسا نہیں رہ گیا تھا جس گھر میں صف ماتم نہ بچھی ہو۔ کافروں کے ہر گھر میں رونے دھونے کی آوازیں آتی، کسی کا باپ مر گیا، کسی کا بھائی مر گیا، کسی کا بیٹا مر گیا، کسی عورت کا شوہر مر گیا اور کئیوں کے قیدی ہو گئے۔ ایسے میں کافروں نے کہا کہ ہمارے اوپر تو بہت بڑا ایک پہاڑ غم کا ٹوٹ پڑا ہے، ہم مسلمانوں سے جب تک بدلہ نہیں لیں گے ہمیں آرام سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ انہوں نے اگلے سال بہت زیادہ مال جمع کر کے، بہت زیادہ فورس وہ جمع کی، جنگجو لوگوں کو اکٹھا کیا، اسلحہ جمع کیا۔ بدر میں یہ کافر گئے تھے 1000 بندہ۔ کتنے لوگ تھے؟ 1000۔ اور احد میں گئے یہ 3000۔
اب اسلحہ بھی ساتھ ان کے، کھانے پینے کا وافر مقدار، پوری پلاننگ کے ساتھ ہی اب گئے تھے۔ تو اس لیے معاملہ یہ بنا کہ بڑے بڑے لوگوں کی جو بیگمات تھی وہ بھی اس جنگ میں شامل ہو گئی۔ کئی گانے والی، مرثیے پڑھنے والی عورتوں کو بھی کافروں نے اپنے ساتھ لے لیا۔ عورتوں کے ساتھ لے جانے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ اگر مثال کے طور پر کوئی بندہ بزدلی دکھائے گا، کوئی کافر اگر دم دبا کے بھاگے گا تو پیچھے سے عورتیں مرثیے پڑھ کے ان کا حوصلہ بندھائیں گی، بھی تو کیسا مرد ہے، جنگ کے اندر جب پنجہ آزمائی کا وقت آیا ہے تو بھاگ رہا ہے، تاکہ لوگ بھاگیں نہ۔ انہوں نے وہاں سے مکہ سے سفر شروع کیا۔ رستہ میں ایک جگہ آتی ہے جس کا نام ہے ابوا۔ اس ابوا نامی بستی پر جب پہنچے، اس مقام میں جب پہنچے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی قبر پاک تھی۔ سیدہ آمنہ کی قبر پاک اس جگہ پر تھی۔ بعض کافروں نے مشورہ کیا کہ ہم ایسے کریں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ کی قبر اسے کھولیں اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہا ان کی ڈیڈ باڈی، ان کی لاش نکالیں، وہ ہڈیاں وغیرہ جو بھی ہوں گے ہم انہیں نکالیں گے۔ اگر مثال کے طور پر مسلمانوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے، قیدی ہو گئے، تو ہم ان کو پیسے نہیں دیں گے، ہم نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کے جسم کے مختلف اعضاء انہیں واپس کرتے جائیں گے اور اپنے بندے چھڑا لیں گے۔ یہ جب رائے سامنے آئی تو کئی لوگوں نے کہا واہ بھی واہ، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، ہمیں بدر میں بڑا مشکل کام بن گیا تھا کہ ہمارے 70 آدمی تو مارے گئے اور 70 قیدی ہو گئے، پھر ہمیں مکہ سے ان کے لیے مال بھیجنا پڑا، بندے چھڑانے پڑے، تو یہ رائے ٹھیک ہے۔ پھر انہی میں سے بعض جو لوگ تھے انہوں نے کہا بھی ایسی رسم نہ ڈالو، اگر تم نے ایسا کیا تو معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہم نے اگر نبی کریم علیہ السلام کی والدہ سیدہ آمنہ کی قبر کو کھودا اور ان کی لاش کی بے حرمتی کی تو پھر مسلمان ہماری قبروں کی کھدائی شروع کر دیں گے، یہ رسم پڑ جائے گی، تو پھر کوئی مرنے والا بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ان معاملات کو نہ چھیڑا جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا ان کی قبر پاک کی خود حفاظت فرمانا تھی، سو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کی حفاظت فرمائی۔ وہاں سے یہ کفار آگے چلے۔ احد پہاڑ مدینہ شریف کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، اور یہ مدینہ پاک کے بالکل قریب ہے، صرف مسجد نبوی شریف سے 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تقریباً، وہاں یہ احد پہاڑ ہے۔ یعنی یہ سمجھو کہ کافر ساری طاقت کو اکٹھا کر کے جمع کر کے مسلمانوں کے سر پہ آ کے بیٹھ گئے، اتنے قریب آ گئے۔ اب نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر آ گئے ہیں، یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں، جنگ کے لیے آئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہم مدینہ کے اندر ہی رہیں، ہمارے پاس یہاں محفوظ پناہ گاہیں، یہاں کے گلی محلے ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارے گھر جو یہاں ہیں، ہم یہاں رہ کر کافروں کے ساتھ لڑائی کریں گے، اور عورتیں گھر کی چھتوں کے اوپر سے ان کے اوپر پتھر ماریں گی اگر کوئی کافر یہاں گھسے گا، تو 1 دن 2 دن 4 دن یہاں رہ کے واپس چلے جائیں گے۔ بعض لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی، ہمیں مدینہ سے باہر نکل کر ان سے جنگ کرنی چاہیے۔
کئی ایسے بھی لوگ تھے کہ جو شامل نہیں ہو سکے تھے بدر میں، ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ کرے ہمیں موقع بنے اور ہم بھی میدان جنگ میں جائیں۔ اب بدر ان کے لیے بہت اچھا موقع تھا۔ زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ہمیں گھر سے باہر نکل کر، مدینہ سے باہر نکل کر وہاں احد میں جا کر جنگ کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند کیا۔ حضور علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف لے گئے، آپ نے زرہ یعنی جنگ کا لباس پہنا اور نبی علیہ السلام باہر آئے۔ اتنی دیر میں بعض صحابہ کی رائے بدل گئی۔ انہوں نے کہا یار ہم نے زیادہ ذرا سختی نہیں کی مشورہ دینے میں، نبی علیہ السلام کی خواہش تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کی جائے، تو ہم نے کیوں مشورہ دیا؟ اب حضور علیہ السلام جب لباس پہن کر، زرہ پہن کر باہر آئے تو کئی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جیسے تمہاری مرضی ہے نا ہماری بھی وہی مرضی ہے، ہم مدینہ میں رہ کر ہی جنگ کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ جس وقت جنگ کا لباس پہن لے پھر جنگ کیے بغیر اسے اتارے۔ اب تو ہمیں باہر وہاں جا کر ہی جنگ کرنا ہوگی۔ جتنی جمعیت اکٹھی ہوئی، جتنے لوگ جمع ہوئے وہ سارے 1000 تھے۔ ادھر 3000 ہیں، ادھر 1000 بندے سارے جمع ہوئے۔ ان کے اندر بچے بھی ہیں بعض۔ حضرت عمر بن جموع جیسے معذور لنگڑے صحابی بھی ہیں۔ یہ اپنے گھر سے نکلنے لگے تو ان کی بیوی نے کہا کہ اے عمر تو کیا جنگ کرے گا، تجھ سے بھلا جنگ ہو سکتی ہے؟ تو کیسے جنگ کر سکتا ہے؟ تو معذور ہے، لنگڑا ہے، دوڑ بھی نہیں سکتا۔ اگر کوئی تیرے پیچھے 2-4 کافر لگ گیا تو تجھ سے تو بھاگا بھی نہیں جائے گا۔ انہوں نے اپنے گھر میں دعا کی یا اللہ میں تیرے رستے میں جا رہا ہوں، میں شہید ہونا چاہتا ہوں، پلٹ کے اپنے گھر نہیں آنا چاہتا۔ یہ کیسا جذبہ ہے جی، اپنے گھر سے نکلتے ہوئے یہ بندہ دعا کرے کہ پلٹ کے نہیں آنا چاہتا، جا رہا ہوں یا اللہ شہید ہو جاؤں، سیدھا تیری جنت میں چلا جاؤں۔ اور یہ کیسی دعائیں ہیں، بندہ جا رہا ہوئے تو پھر بیگم کو بار بار دعا کروائے، کیونکہ ماں تو کول ہوں نہیں تو بیوی کو دعا کروائے بھی دعا کری خیری سلامتی واپس آ جائے۔ انہوں نے دعا کی یا اللہ پلٹ کے نہیں آنا چاہتا، سیدھا تیری جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ وہ رب تو رب ہے نا، اس نے دعا کو قبول فرما لیا۔ اچھا یہ جس وقت ان کی شہادت ہو گئی، ان کی دعا قبول ہو گئی، تو دعا کی قبولیت کے بعد ان کی اہلیہ وہاں پہنچی، انہوں نے جا کر اپنے شوہر کی لاش وہ اپنے اونٹ کے اوپر رکھی۔ انہیں وہ مدینہ پاک میں لانا چاہتی تھی کہ وہاں جا کر ان کی تدفین کی جائے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی اونٹ کو چلانے کی، اٹھانے کی، وہ اٹھا ہی نہیں، چلا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر نے گھر سے نکلتے کوئی دعا تو نہیں کی؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کی تھی کہ یا اللہ میں گھر سے جا رہا ہوں، میں سیدھا تیری جنت میں جانا چاہتا ہوں، واپس نہیں آنا چاہتا۔ میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ان کی اہلیہ کو فرمایا کہ اللہ نے عمر بن جموع کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، اب یہ قیامت کے دن میدان احد میں یہاں سے اٹھ کے رب کی بارگاہ میں جائے گا۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کے مجاہدین میں سے ایک شخص ہے جس کا نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غسیل الملائکہ، جن کو فرشتوں نے غسل دیا ہو۔ یہ کیسا نوجوان ہے، آج ان کی شادی ہوئی ہے، صبح فجر سے پہلے ہی کان میں آواز پڑ گئی کہ نبی علیہ السلام نے بلایا ہے جہاد کے لیے، آ جاؤ۔ ان کی شب زفاف تھی، غسل جنابت ابھی کرنا تھا۔ نبی علیہ السلام کی آواز جب کان میں پڑی نا تو فوراً لبیکا 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 کہتے حضور کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اور یہ بات ممکن ہے آپ احباب کے ذہنوں میں ہو کہ اس وقت ہمارے یہاں غسل کرنے کے ذرائع بہت آسان ہیں، ہر گھر کے اندر نل کا ٹینکی پانی ہمہ وقت موجود ہے۔
عرب میں اس وقت یہ سہولیات نہیں تھی جو اب ہیں. ان کو کنویں سے پانی لانا پڑتا، گھر میں رکھنا پڑتا، پینے کے لیے بھی لانا پڑتا. ہر گھر کے اندر نہ نلکا ہے، نہ ہر گھر میں کنواں ہے، اور ایک کنویں سے سارا مدینہ پانی لے کر آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کبھی اپنی خواہش ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا بھی آج کیا پکایا جائے، گھر میں یہ شور ہوتا ہے بھی کی پکانا ہے، کیوں یہ شور نہیں ہوتا بھی کی پکانا ہے، فلانی سے پکاؤ بچے نہیں کھاندے، فلاں بھی نہیں کرنا، فلاں بھی نہیں کرنا. نبی کریم علیہ السلام نے زندگی میں کبھی یہ بات اپنی زبان پہ لائی نہیں بھی آج یہ پکائیں. ہمارے پاس اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے کہ ہم مرضی کا کھاتے ہیں. میرے معزز حضرات، آپ سمجھ رہے ہیں نا، میرا جو جی چاہتا ہے شام کو وہ والی سبزی میرے گھر میں بنتی ہے، اور نہ شکری کرنے میں بھی ہم صف اول پہ کھڑے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ساری زندگی یہ خواہش نہیں کی کہ آج گھر میں مٹن بنے گا، آج گوبھی بنے گی، آج آلو بنے گے، آج ساگ بنے گا، آج بینگن پکیں گے. نہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں سرکہ ہے نا، سرکہ بہترین سالن ہے. کوئی بھی سالن ہر روز نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں بنا ہو، بالکل نہیں. کبھی کبھار کوئی سالن بنتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی نجی زندگی ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بسا اوقات تو ہمارے گھر کے چولہے کے اندر گھاس اگ آتا، 2 مہینے گزر جاتے، گھر میں ہم کھانا ہی نہیں بناتے تھے. گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کھجور کھا لو، پانی پی لو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کبھی اگر خواہش ہوتی تو آپ کسی غلام کی ڈیوٹی لگاتے کہ فلاں کنویں کا پانی لاؤ، اس کا پانی میٹھا بھی ہے ٹھنڈا بھی ہے، کھانے کے لیے. پھر ہمارے سامنے کھانا آئے نا جی تو ہمارے پسند نہیں آتا، یہ کھانا ٹھیک نہیں بنا، میری حسب منشا ٹھیک نہیں، یہ ٹیسٹ اس کا صحیح نہیں بنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا رزق اللہ کی طرف سے ہے، اس میں عیب نہیں نکالنے چاہیے. اس سے ہے ہم تو جس قدر کھانے کی بے حرمتی، بے قدری کرتے ہیں نا، اللہ بچائے اگر کہیں اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا نا تو کہیں رب ہمارا رزق بند ہی نہ کر دے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے کبھی بھی کھانے میں سے عیب نہیں نکالا. بس کبھی کبھی خواہش کا اظہار حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ فلاں کنویں کا پانی لایا جائے، اور حضور علیہ السلام اس کنویں کے پانی کو نوش جاں فرما لیا کرتے. یہ بھی کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ، انہوں نے ابھی تک غسل جنابت کرنا تھا. حضور علیہ السلام کی آواز کان میں پڑی، اب غسل بھول گئے، باقی لوازمات زندگی بھول گئے. سمجھ رہے ہو بات آپ احباب؟ اور ایک مسلمان کا نظریہ، عقیدہ، سوچ ہونی بھی یہ چاہیے کہ جب کان میں اللہ رسول کی آواز آ جائے نا جی، پھر یہ نہیں چلتا کہ میں یہ والا کام نپٹا کے پھر جاؤں گا، یہ کر لوں پھر جاؤں گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد شریف میں تشریف لائے. ایک صحابی تھے، کوئی مسافر ہوں گے، کوئی صحابی تھے، وہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے سوئے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام جب تشریف لا رہے تھے، اس کے قریب سے سرکار گزرے، کسی دوسرے صحابی کو، غلام کو فرمایا کہ جاؤ اور اس سونے والے بندے کو جگا دو. وہ گئے، انہوں نے جا کر اسے جگا دیا. نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی گئی، بندہ پرور، آپ نے حکم دیا، ہم نے سونے والے بندے کو جگا دیا.
لیکن آپ یہ فرمائیں کہ آپ خود اس بندے کے قریب سے ہو کے آئے ہیں، آپ نے کیوں نہیں جگایا؟ پوچھنا یہ چاہتے ہیں اس میں حکمت کیا تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم جا کر اس بندے کو جگاؤ، سونے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے جگا کون رہا ہے، میں کہاں لیٹا ہوا ہوں، میرا سونے کا اٹھنے کا ٹائم ہو گیا یا نہیں ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم جا کر اس بندے کو ہلاؤ گے، جگاؤ گے، وہ بندہ اپنی کروٹ بدل لے گا، اسے آپ آواز دو گے بھی اٹھ جاؤ، وہ کہتا ہے ذرا ٹھہرو اٹھتا ہوں، 2 منٹ ٹھہر جاؤ اٹھ جاتا ہوں۔ فرمایا تم اگر کہو گے اس بندے سے تاخیر ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو میں جگاؤں، سو بھی رہا ہو تو میں آواز دوں، میں جگاؤں اور وہ بندہ فی الفور نہ اٹھے، اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ بلائے اور اللہ کا رسول بلائے تو پھر جہاں بھی ہو۔ ایون حضرت سعید بن معلیٰ نماز میں تھے، ان کے لیے واجب تھا، ضروری تھا کہ وہ نماز کو چھوڑ دیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اب حضرت حنظلہ کے کان میں آواز پڑی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب سے، آواز دینے والے نے آواز دی، سب کچھ چھوڑا، سب کچھ بھول گئے، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، لباس جنگ پہنا، جنگ میں چلے گئے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی دولت عطا فرما دی، شہید ہو گئے۔ اب شہید ہوئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا پہ حضرت حنظلہ کی لاش کو دیکھو وہ کہاں ہے۔ 18-19 سال کے نوجوان تھے۔ جب ان کی شہادت ہوئی حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو تلاش کرو، تلاش کیا تو زخمیوں میں بھی نہیں، شہیدوں میں بھی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حنظلہ تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہے۔ نبی علیہ السلام نے یوں آسمان کی طرف نگاہ نبوت سے دیکھا، فرمایا اچھا میرے حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ اب اگلا سوال پیدا ہوا، شہید کے لیے تو غسل کی ضرورت ہی کوئی نہیں، شہید جن کپڑوں میں ہو اسے کفن کی ضرورت کوئی نہیں، جن زخموں سے چور چور ہے، جتنا بھی خون لگا ہے اس کے وجود پر، انہیں اسی طرح دفن کر دیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے خون کے دھبوں کو گلاب کے پھولوں میں تبدیل فرما دے گا۔ تو حضرت حنظلہ کو فرشتے کیوں غسل دے رہے؟ اب جنگ کے اختتام پر ان کی اہلیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ حالت جنابت میں تھے، اور ان کی اہلیہ نے بھی ایک بڑا کام کیا جو بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ وہ جنگ میں چلے گئے، انہوں نے کچھ لوگوں کو، اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، 4-5 لوگوں کو، اور انہوں نے بتایا کہ حضرت حنظلہ جو جنگ میں چلے گئے نا، میرا شوہر، اس نے ابھی غسل نہیں کیا تھا جنابت کا۔ انہوں نے کہا کہ بی بی تو ہمیں کیوں کہہ رہی ہے، ہمیں پتہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں پھر بھی تمہیں بتانا چاہتی ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس جمیلہ نامی اس عورت کو، رسول اللہ کی صحابیہ کو بیٹا عطا فرما دیا۔ وہ جنگ میں گئے، شہید ہو گئے، اللہ نے پیچھے ان کو بیٹا دے دیا، نام رکھا ماں نے عبداللہ بن حنظلہ، غسیل الملائکہ کا بیٹا۔ یہ عبداللہ کون ہے؟ جب بڑے ہوئے تو یہی وہ بندہ ہے جسے یزید کے دربار میں بھیجا گیا تھا۔ اہل مدینہ نے اعتماد کیا کہ تم جاؤ یزید کے دربار میں، ملک شام۔ دیکھو کہ یزید کے بارے میں جو لوگوں کی رائے ہے کہ وہ شرابی ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، شکار کرتا ہے، اس کے بارے میں پتہ کر کے آؤ۔ وہ جب وہاں گئے تو یزید نے بڑے تحفے تحائف پیش کیے حضرت عبداللہ کو کہ ہماری جا کر وہاں ذرا اچھی گواہی دینا۔ یہ پلٹ کے جب مدینہ پاک میں آئے تو انہوں نے کہا کہ یزید کے خلاف سب سے پہلے علم بغاوت میں بلند کرتا ہوں، یزید کے خلاف سب سے پہلے میں کھڑا ہوتا ہوں۔ کیوں جی؟
انہوں نے کہا جو کچھ میں انہیں دیکھ کر آیا ہوں نا وہ اس لائق نہیں ہے کہ مسلم امہ کا وہ حکمران بنے، امیر المومنین بنے، ہم اس کے خلاف ضرور جہاد کریں گے، اس کے خلاف ہم بغاوت کریں گے۔ اللہ نے یہ والا کام حضرت حنظلہ کے بیٹے سے لیا۔ سب سے پہلے نمبر پر جو کھڑے ہونے والا بندہ تھا یہی تھے۔ اچھا، یہ غسیل الملائکہ ان کی بھی اور سنیے ذرا۔ ان کے والد کا نام تھا ابو عامر، وہ راہب تھا مدینہ پاک کا۔ یہود و نصارہ کے اندر اس دور کے اندر رہبانیت کو بڑی عبادت سمجھا جاتا کہ جو بندہ راہب ہوتا ہے نا جی، وہ اپنا گھر بار چھوڑ دیتا، وہ جنگلوں میں اکثر رہتا، ذکر اذکار میں اللہ اللہ کرتا رہتا۔ ابو عامر غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ کا والد تھا، جو اسے کہا کرتے ابو عامر راہب۔ فی زمانہ سمجھو ہم کسی بندے کو علامہ صاحب کہیں، کسی کو مفتی صاحب کہیں، یہ اس زمانے کے مفتی صاحب ہوتے، اس زمانے کے عالم ہوتے، اس زمانے کے بڑے یہ لوگ شب زندہ دار ہوتے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے آنے سے قبل، آنے سے پہلے لوگوں کو حضور علیہ السلام کی باتیں سنایا کرتا۔ جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ پاک میں آ گئے تو اسے بڑی اندر تکلیف ہوئی کہ لوگ تو ساری عزت نبی پاک علیہ السلام کی کرنا شروع ہو گئے، اب ہمیں تو کوئی منہ ہی نہیں لگا رہا۔ حضور علیہ السلام کی ساری عزت، ساری رسپیکٹ تو ادھر چلی گئی۔ اسے بڑا دکھ ہوا، یہ مدینہ سے اپنے کچھ چیلے چمچے لے کر مکہ چلا گیا کہ میں ان لوگوں کو تیار کر کے جنگ کے لیے لاتا ہوں۔ اس نے مکے کے کافروں کو کہا تھا کہ تم دیکھنا جب میں جاؤں گا نا مدینہ پاک میں تمہارے ساتھ، یہ احد میں آیا، بیٹا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اور باپ اپنے 50 چیلے لے کر مکے کے کافروں کے ساتھ آیا۔ اس نے کہا تھا مکے کے کافروں کو کہ تم دیکھنا جب میں وہاں پر پہنچوں گا مجھے مدینہ کے لوگ دیکھیں گے کہ میں تو کافروں کے ساتھ ہوں، رسول اللہ کے خلاف جنگ میں آیا ہوں، تو کہنے لگا تم دیکھنا اہل مدینہ جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں وہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر میرے ساتھ آ جائیں گے، تم دیکھنا میری کتنی عزت ہے۔ یہ جب آیا نا سب سے پہلے جنگ میں آنے والا یہی ابو عامر تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ابو عامر راہب نہیں فاسق ہے۔ حضرت حنظلہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں تو اپنے باپ کا سر میں خود قلم کروں؟ وہ تو کہتا ہے کہ مدینہ کے لوگ چھوڑ جائیں گے محمد رسول اللہ کو، یا رسول اللہ مجھے حکم دیں میں اپنے باپ کا سر خود قلم کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت نہ دی، لیکن بہرحال مسلمانوں نے ایک دبکہ ہی لگایا، یہ دم دبا کے بھاگ گیا، وہاں ٹھہر بھی نہیں سکا۔ یہ ضمن سی باتیں تھیں جو جیسے جیسے ذہن میں آ گئی احباب کو میں نے کر دی۔ نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے ہیں نا جی، تو عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا وہ بھی ساتھ تھا، ان کے 300 بندے بھی ساتھ شامل تھے۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو کہا کہ اللہ کے نبی جب بدر کی لڑائی ہوئی تھی نا تو اس وقت سرداری تمہاری تھی، اس وقت جنگ کے سپہ سالار تم تھے، حکم تمہارا مانا جا رہا تھا، آج احد میں سپہ سالار میں بنوں گا۔ عبداللہ ابن ابی نے، منافق نے کہا آج میرا حکم چلے گا، میں دیکھتا ہوں کس طرح کافر آتے ہیں اور ہمارا مقابلہ کرتے ہیں اور ہم ایسے کر دیں گے، ہم ایسے کر دیں گے، آج سپہ سالاری مجھے دی جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن ابی کو کہ ہم تو صرف اللہ کی مانتے ہیں بس، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف انسانوں کا نہیں، رب نے تو مجھے نبیوں کا بھی امام بنایا ہے، تو کون ہوتا ہے جو میرے اوپر بھی حکمرانی کرنے والا؟ اس نے کہا اگر ہمیں حکمران نہیں مانا جاتا تو ہم جنگ میں جاتے ہی نہیں۔ اس نے اپنے 300 بندے الگ کر لیے، وہ کہنے لگا ہم جاتے ہی نہیں، پھر ہماری بات ہی نہیں مانی گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہمیں منافقین کی ضرورت ہی نہیں، مخلص ہوں بھلے تھوڑے ہی ہوں۔ اب یہ 300 الگ ہو گئے، بندے رہ گئے صرف 700۔
احد میں پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت مولا علی شیر خدا، ان کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام احد پہاڑ پر معائنہ کرنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے کہ دیکھا جائے ہم نے کس طرح جنگ کرنی ہے۔ جب حضور علیہ السلام اس پہاڑ پر تشریف فرما ہوئے تو پہاڑ بہت بڑا پہاڑ، مدینہ شریف کا سب سے بڑا میلوں پہ پھیلا ہوا پہاڑ، اسے یوں وجد آیا، جھومنا شروع ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پہاڑ ہے، ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں سے علماء بتاتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی جامد چیز، بے جان چیز بھی نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرے تو حضور علیہ السلام کو اس کی محبت کی بھی خبر ہوتی ہے، اور اس کے صلے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اس سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ اگر کوئی درخت، کوئی پتھر، کوئی پہاڑ میرے سونے نبی سے محبت کرے، اس کی محبت حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، تو جب حضور علیہ السلام کے غلام دل و جان سے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کریں گے تو ہماری محبت یقیناً قبول بھی ہوگی اور حضور کو خبر بھی ہوگی۔ اب پہاڑ کے اندر وجد آیا ہوا ہے، پہاڑ جھوم رہا ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر اس پہاڑ کے اوپر ماری، اسے حکم دیا اسکن یا جبل، اے پہاڑ ٹھہر جا، علیک نبی و صدیق و شہیدان، تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر اللہ کا نبی تشریف فرما ہے، تو جھوم رہا ہے، ہل رہا ہے، علیک نبی۔ اب پہاڑ میری اور تمہاری باتیں تو نہیں سنتا، لیکن اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ حضور جس کو سنانا چاہیں حضور سنا لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام چاہیں تو بدر میں سارے کافر ایک گڑھے میں اکٹھے کر دیے، مرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے ان سے خطاب کیا تھا، ابو جہل کو، عتبہ کو، عتیبہ کو، شیبہ کو، فرمایا بتاؤ میرا رب سچا ہے نا، میرے اللہ نے آج ہمیں تمہارے اوپر غلبہ عطا فرما دی ہے، میرا رب سچا ہے نا؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو مر گئے، کافر ہیں، سن رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح تم زندہ سن رہے ہو اسی طرح یہ بھی سن رہے ہیں۔ فرمایا تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے۔ نبی تو نبی ہوتا ہے نا جی، سبحان اللہ، اس کی تو شانیں پھر وراء الورا ہیں، لیکن صدیق وہ ہوتا ہے کہ جو جب سے پیدا ہو مرتے دم تک خواب میں بھی جو اپنی زبان پر جھوٹ نہ بولے اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ صداقت کوئی چھوٹا درجہ نہیں ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ خواب میں بھی جھوٹ نہ بولے اسے صدیق کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام جانتے ہیں کہ میرے صدیق دنیا میں بھی صدیق ہیں، آخری دم تک سچ پہ قائم رہیں گے، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں صدیقوں کی صف میں ہی کھڑا فرمائے گا۔ اب جس ہستی کو اللہ کے پیارے نبی فرما دیں صدیقن، صدیق ہے، اے پہاڑ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق۔ اب دنیا کائنات کا کوئی بندہ جناب ابو بکر صدیق کو صدیق نہ بھی مانے تو ان کی صداقت میں کوئی فرق تو نہیں پڑ سکتا نا جی، ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ جن کو سونے نبی کی زبان نے صدیق کہہ دیا، اس سے بڑی اور کوئی ڈگری کائنات میں ہو نہیں سکتی۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ شہیدان، دو شہید ہیں تیرے اوپر کھڑے، میرا عثمان بھی شہید ہوگا اور علی بھی شہید ہوگا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے احد کے دن اطلاع دے دی تھی۔ اچھا کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم کہیں بھی فلاں بندہ شہید ہے، ہو سکتا ہے نہ شہید ہو، اس کی شہادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، یہ ممکن ہے۔
اسی ہمارے اخبار، ریڈیو، ٹیلی ویژن، خبروں میں کہا جائے کہ فلاں بندہ شہید ہوا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ شہید نہ ہو، لیکن جسے پیارے نبی نے فرما دیا شہید ہے، اس کی شہادت میں تو کوئی شک نہیں نہ رہ جاتا۔ پھر پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں احد میں سب سے اہم اور ضروری باتیں تو کئی ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے 50 صحابہ کو ایک جگہ پر کھڑا کر دیا تھا کہ تم یہیں رک جاؤ، ہم لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے، ہمیں ناکامی ہو کامیابی ہو، تم نے اس جگہ کو چھوڑنا نہیں۔ اب 50 صحابہ اس درے پر، اس ٹیلے پر کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ اکرام کی ڈیوٹی لگائی، پہلے حلے میں ہی کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ دم دبا کر بھاگے، جو وہ مال ساتھ لائے تھے کھانے پینے کا وہ بھی چھوڑا، بھاگے۔ مسلمان ان کے پیچھے ہیں، مال غنیمت جو چھوڑ کر گئے مسلمان وہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں۔ یہ جو 50 لوگ کھڑے تھے جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم نے یہاں سے ہلنا نہیں، انہوں نے سوچا کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں جب تک جنگ ختم نہ ہو جائے۔ اب کافر تو دوڑ گئے، جنگ تو ہوگی ختم، مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، چلو ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کر لیں، ہمیں بھی کچھ چیز ملے گی۔ بعضوں نے کہا نہیں، ہم تو یہاں سے نہیں ہلیں گے، نبی علیہ السلام جب تک حکم نہیں دیں گے ہم تو یہاں ٹھہریں گے۔ زیادہ تر صحابہ چلے گئے مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے، وہ جگہ خالی ہوگی جو نبی پاک علیہ السلام نے جنگ کی حکمت عملی کے تحت ایک مورچے کے طور پر صحابہ کو وہاں کھڑا کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید اس وقت کافروں کے ساتھ جنگ میں آئے ہوئے تھے، یہی ایک جنگ ہے جو انہوں نے کفر کی طرف سے لڑی ہے، باقی ساری زندگی حضور علیہ السلام کی غلامی میں انہوں نے جنگیں لڑی، اللہ نے ان کو کامیابیاں عطا فرمائی۔ انہوں نے سوچا بھی جگہ خالی ہو گئی، اوپر سے یوں آئے پلٹ کے، وہ جہاں نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو کھڑا کیا تھا وہ جگہ خالی تھی، اوپر سے آ کر حملہ کر دیا، پھر بہت زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہوا، بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اب یہ نقصان بھی کیا کم ہے کہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے، یہ نقصان بھی کیا کم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دندان مبارک تھوڑا سا وہ ٹوٹ گیا، رسول اللہ کا مبارک ہونٹ زخمی ہوا، حضور علیہ السلام کی پیشانی میں خود کی کڑیاں جو جنگی لباس پہن رکھا تھا وہ اندر گھس گئیں۔ ایک صحابی نے نبی کریم علیہ السلام کی ان کڑیوں کو جو لوہے کی اندر گھس گئی تھی اسے زور سے اپنے دانتوں سے کھینچا، مورخین نے لکھا اس کے دانت ٹوٹ گئے، اتنی گہری تھی، خون نکلا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کا مبارک خون اسے زمین پہ نہیں گرنے دیا، بلکہ اسے وہ چوس گئے، پی گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو ہمارے اس غلام کو دیکھ لو۔ اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں تیر لگا، آنکھ ضائع ہو گئی، تیر اندر لگ گیا، سارا گودا ڈیلا باہر آ گیا۔ وہ جلدی سے ہاتھ رکھا اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اب تو میری آنکھ ضائع ہو گئی، اب تو ساری زندگی یوں کانے بن کے گزارنی پڑے گی، ایک آنکھ سے گزارا ہوگا، بلکہ یوں ہاتھ رکھا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کر رہا تھا، مجھے کسی کافر کا تیر لگا ہے، میری آنکھ ضائع ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ تیر نکالا، کھینچ کے اپنی لعاب اقدس اس کی آنکھ پر لگا دی، ڈھیلا جہاں سے نکلا تھا وہاں فٹ کیا، اور 2 منٹ بھی نہیں لگے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ احد میں بے شمار باتوں میں سے آخری بات یہ کہتا ہوں، ایک انصاریہ صحابیہ تھی نبی پاک علیہ السلام کی، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کا والد، اس کا شوہر، یہ سارے جنگ احد میں آئے، اور اللہ کی قدرت ایسی کہ وہ سارے شہید ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار نے یک بارگی سے حملہ کیا
تو مشہوری یہ ہوگی مدینہ پاک میں کسی نے افواہ پھیلا دی کہ نبی کریم علیہ السلام شہید ہو گئے، کئی مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گیا کہ نبی پاک علیہ السلام شہید ہو گئے۔ اب وہ عورت مدینہ پاک سے اس نے دوڑ لگا دی، رستے میں اسے کئی لوگ ملے، وہ کہتی ہے کہ بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگ اسے بتاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بخیر وفیت ہیں لیکن تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ وہ کہتی کوئی بات نہیں، میرا بیٹا شہید ہو گیا تو کوئی بات نہیں، مجھے اللہ کے نبی کے بارے بتاؤ۔ بتایا جاتا حضور علیہ السلام تو بالکل ٹھیک ہیں۔ وہ کہتی نہیں، جب تک اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھوں گی نہیں مجھے تسلی نہیں ہوگی۔ یار بیٹا دنیا سے چلا جائے، شہید ہو جائے، کیسی ماں ہے؟ وہ کہتی ہے مجھے بیٹے کے بارے میں نہ بتاؤ، مجھے اللہ کے اس پیارے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ تھوڑا آگے گئی اور لوگ ملے، نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، لوگوں نے بتایا کہ حضور علیہ السلام تو بالکل ٹھیک ہیں، البتہ تیرا شوہر وہاں شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے شوہر کی نہیں، مجھے اللہ کے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں تو بیوہ ہو چکی ہے، کہتی مجھے اللہ کے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ اسے آگے پھر اطلاع دی گئی کہ تیرا بھائی جنگ میں شہید ہو گیا۔ وہ کہتی مجھے بھائی کا نہ بتاؤ، مجھے اللہ کے پیارے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ اب وہ دوڑتی ہوئی میدان احد میں پہنچ گئی، نبی کریم علیہ السلام کا رخ اقدس دیکھا، اس نے ایک لفظ اپنی زبان پہ سے بولا، کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ اگر آپ تشریف فرما ہیں تو آپ کے ہوتے ہوئے کائنات کا کوئی دکھ میرے لیے دکھ ہی نہیں ہے۔ آپ جو موجود ہیں تو آپ کے ہوتے ہوئے کوئی مصیبت کو میں مصیبت سمجھتی نہیں، بس میرے لیے دونوں جہان کی خوشی نبی کریم علیہ السلام کا رخ زیبا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی محبتیں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔